چونکہ جسم مٹی سے پیدا کیا گیا تو اس کی اصلاح کے لیے بھی مٹی سے چیزیں اگائی. اس لیے کہتے ہیں نا جو طب ہے، یہ حکمت حکیم لوگوں کی دوائیاں یہ بے ضرر ہوتی ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی. اور جو انگریزی دوائیاں ہوتی ہیں وہ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں، اس کے نقصان دہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم چونکہ مٹی سے پیدا ہوا تو اس کی اصلاح کے لیے وہی چیز کارگر ثابت ہوگی جو مٹی سے پیدا ہوا. اور انسان کا دوسرا جزو روح، جسم مٹی سے پیدا ہوا اور روح کہاں سے آئی؟ اوپر سے آئی، اللہ کی طرف سے، من امر ربی. تو روح جب اوپر سے آیا، آسمانوں سے آیا، تو جس طرح جسم کی تربیت اور اصلاح کے لیے زمینی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح اللہ کی طرف سے آسمانوں سے آیا تو اس کی تربیت اور اصلاح کے لیے آسمانی چیزوں کی ضرورت ہوگی. روح اللہ کی طرف سے آیا اس جسم کے اندر، تو روحانی علاج کے طور پر جو چیز کارگر ثابت ہوگی وہ آسمانوں کی طرف سے آنے والی ہوگی. اور آسمانوں سے آنے والی چیز وہ وحی ہوتی ہے، اللہ کے احکام ہوتے ہیں. اور آج میرے اور آپ کے لیے روحانی طور پر تمام کی تمام ضرورتیں پوری کرنے والی چیز، روحانی بیمار ہے تو اس روحانی بیمار بندے کا علاج بھی آسمان سے آنے والی چیز کرے گی. اور وہ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے. اس لیے کوئی بندہ روحانی مریض ہو، عقائد کے معاملے میں، نظریات کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، یہ ساری روحانی چیزیں ہیں. مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے کے اندر تو روح کو تندرستی صرف ملے گی اللہ کے قرآن کی وجہ سے جو آسمان سے آیا ہوا. تو اس روح کی اصلاح کے لیے عقائد کے طور پر کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی اور کی طرف بندہ تب دیکھے، نبوت کی تعلیم سے بندہ تب ہٹے، رسالت کی تعلیم سے بندہ تب ہٹے جب یہ قرآن مقدس روحانی بیماریوں کا علاج نہ کرے، ہمارا کوٹا پورا نہ کرے، ہمیں سچا مذہب، سچا دین نہ دے. جب قرآن مکمل طور پر عقائد و نظریات کی کتاب ہے تو ہمیں نظریات، عقائد اور مذہب کے طور پر کسی اور دنیاوی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھ آ گئی ہوگی بات کہ مذہب وہی سچا ہے، دین وہی سچا ہے جو آسمانوں سے بھیجا ہوا ہے. جو زمین سے گڑا ہوا مذہب وہ سچا ہو سکتا نہیں ہے.